أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة كفارة طعام مساكين وعد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں جس کی تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں سے پہلے جو مضمون اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا وہ مضمون یہ تھا کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور عمدہ اور پاکیزہ بنائی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار مت دو، اور پھر اپنے اوپر حرام قرار دینے کی شکل قسم کے ذریعے سے بھی ہو سکتی تھی، لہذا قسم کے متعلق جو ضروری احکامات تھے ان کو ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر بالکل اس کے برعکس یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز قرار دیں، جنہیں حرام قرار دیا، جن کو گندگی ناپاکی قرار دیا، ان چیزوں کو حلال قرار مت دو، یعنی عمدہ اور پاکیزہ مت سمجھو، بلکہ انہیں حرام ہی سمجھو اور گندہ ہی سمجھو۔ اور اس کے ضمن میں 4 چیزوں کو خاص طور سے ذکر فرمایا تھا کہ شراب، جوا، بتوں کے تھان، اور اسی طرح تیروں کے ذریعے سے تقسیم، اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی تھی۔ اب جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص حالت میں جو حلال جانور ہیں جن کا شکار کرنا جائز ہے، جو جنگلی جانور کہلاتے ہیں، ان کو منع فرمایا ہے، لیکن جو اصولی حکم ہے اس حکم کے بیان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کن کن صورتوں میں یہ حکم ٹوٹ سکتا ہے ان حالتوں کو ذکر کیا ہے، تاکہ انسان متنبہ رہے، باخبر رہے، چوکنا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں وہ ان جرموں کا ارتکاب کر بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب اور اس کی گرفت میں آ جائے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے سے ضرور آزمایا جائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد میں آ جائیں گے، تاکہ وہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے
اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف فرما دیا ہے، اور پھر جو آدمی اعادہ کرے تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے اور انتقام والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آزمائش کو ذکر فرمایا ہے، جو شریعت کے تمام احکام میں مقصود ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کا کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے منع کیا ہو، ان دونوں حکموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندے کو آزمایا جائے، بندے کو جانچا جائے، پرکھا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کتنا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اہمیت اس کے نزدیک کتنی ہے۔ لہذا یہ بندے کے اوپر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ کامیاب اور سرخرو ہو کر اس امتحان سے نکلے، نہ کہ اس میں ناکام ہو جائے اور اسی طرح اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دے۔ اس آزمائش کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، لیکن جو اصولی حکم ہے اس کو بعد میں بیان فرمایا، بلکہ اولاً ان صورتوں کو ذکر فرمایا جن صورتوں میں یہ آزمائش پیش آ سکتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہوگے یا حدود حرم میں ہوگے، تو اس صورت میں تمہارے سامنے کھلے آنکھوں ایسے جانور آ جائیں گے جن کا شکار تمہارے لیے کرنا آسان ہوگا، یا تو ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو پکڑ سکتے ہو، ان کا شکار کر سکتے ہو، یا اگر ہاتھوں کی زد میں نہیں ہے تو کم سے کم نیزوں کے زد میں وہ ضرور ہوں گے، اور نیزوں کی زد میں جب وہ ہیں تو ایک نیزے سے ان کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ شکل، اور وہاں لفظ استعمال کیا من الصید، مفسرین نے بیان کیا بسا اوقات بڑا چھوٹا جانور ہوگا، یعنی پرندہ وغیرہ، اور جانور جتنا چھوٹا ہو شکار کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شکلیں تمہیں ضرور پیش آئیں گی، اور چونکہ اہل عرب کی جو فطرت تھی وہ شکار تھی، اہل عرب کی جو معیشت کا دار و مدار تھا وہ شکار پر بھی تھا، کہ وہ شکار کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی چلاتے تھے، اور اسی طرح وہ شکار کے شوقین اور رسیا تھے۔ اب ایسے آدمی کے سامنے جو شکار کا شوقین ہے، شکار کا دلدادہ ہے، روزی روٹی اس شکار سے جڑی ہوئی ہے، اب اس کے سامنے اگر کوئی ایسا جانور آ جائے جس کا شکار کیا جا سکتا ہو ہاتھوں کے ذریعے سے، یا اس صورت میں ہاتھوں میں اگر نہیں ہے تو پھر نیزوں کے ذریعے سے، تو اب اندازہ لگائیے کہ آزمائش کتنی مشکل ہے اور کتنی بڑی آزمائش ہے ایسے شخص کے لیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اب ایسی صورت میں جبکہ تمہارا دل بھی چاہ رہا ہوگا، اسی طرح تمہارے ہاتھ بڑی آسانی سے اسے پکڑ بھی سکتے ہیں، نیزوں کے زد میں وہ آ سکتا ہے، لہذا تمہارے لیے یہ آزمائش ہے کہ اب ایسی صورت میں جب تم حالت احرام میں ہو، حدود حرم میں ہو، تو شکار نہیں کرنا ہے۔
لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر بہک جائے، وہ حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، تو اس صورت میں اس کا بدلہ دینا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ اور اس کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس جانور کا اس نے شکار کیا ہے، اس جانور کے مثل جو جانور ہیں ان کو کعبے میں لے جا کر ذبح کیا جائے۔ لیکن یہ جانور جس کا شکار ہوا ہے یہ کس جانور کے مثل ہے، اس کا اندازہ دو عادل اور تجربے کار شخص کریں گے۔ مثلا کسی نے اگر ہرن کا شکار کیا ہے تو جو دو عادل آدمی ہیں جو تجربے کار ہیں، وہ اب اندازہ لگائیں گے کہ ہرن کا جو بدل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، لہذا بکری ہے۔ اب بکری کو کعبے میں لے جا کر وہاں اسے ذبح کرنا ہوگا، اور پھر اس کا گوشت وہاں کے جو فقراء ہیں ان پر تقسیم کرنا ہوگا۔ بکری سے لگایا گیا۔ اسی طرح اگر اس نے اس سے بڑا نیل گائے وغیرہ تو گائے موجود ہے، شتر مرغ ہے تو اس کے مقابلے میں اونٹ موجود ہے۔ لیکن اگر شکار کیا کسی ایسے جانور کا جو کھایا نہیں جا سکتا، جس کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی جو قیمت لگے گی وہ زیادہ سے زیادہ ایک بکری، یعنی وہ چاہے بڑے سے بڑا جانور ہو لیکن وہ جانور حلال نہیں ہے، اس کا کھانا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کی قیمت ایک بکری سے زیادہ نہیں لگے گی۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ یہ فلاں جانور کے مثل ہے، تو اب اس جانور کو حدود حرم کے اندر، یعنی کعبے کے ارد گرد جو جگہ ہیں وہاں پر اسے ذبح کر کے اور وہاں کے فقراء میں اس کے گوشت کو تقسیم کرنا ہے، وہ خود استعمال نہیں کر سکتا۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ اس کی قیمت وہاں کے جو فقراء ہیں ان کو صدقے فطر کے شرائط کے مطابق تقسیم کر دے، یہ دوسری شکل ہے۔ یا ایک تیسری شکل اور ہے کہ جو قیمت صدقے فطر میں دی جاتی ہے، یعنی صدقے فطر میں جو 2.25 سیر گندم جو ایک فقیر کو دیا جائے گا، اب وہ جو قیمت بنی تھی اس قیمت سے کتنے فقیروں کو صدقے فطر کے شرائط کے مطابق رقم دی گئی، مثلا 10 کو دی گئی یا 20 کو دی گئی، تو اب اتنے یا تو وہ روزے رکھ لے۔ لیکن روزہ رکھنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ حدود حرم کے اندر ہو، بلکہ حرم سے باہر بھی یہ روزہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چیز بیان فرمائی کہ عفا اللہ عما سلف، یعنی اس حکم کے نزول سے پہلے جو غلطی ہو گئی اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اب اس حکم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی آدمی اس میں ملوث ہوتا ہے، اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے اور انتقام والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو شکار حرام قرار دیا ہے حالت احرام میں حرم کے اندر، یہ خشکی کے جانور ہیں، یعنی جو زمین پر رہتے ہیں۔ لیکن ہاں وہ جانور جو سمندر کے اندر رہتے ہیں یا تالاب میں رہتے ہیں یا ندی میں یا جھیل میں، ان سب میں رہتے ہیں، حرم کو جاتے ہوئے راستے میں سمندر، جھیل، تالاب اس طرح کی چیزیں پڑی، وہاں اگر شکار کر لیا تو اس صورت میں یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، بلکہ ایسا کر سکتے ہو، اس کی گنجائش ہے، تاکہ جو قافلے ہیں ان کے لیے سہولت ہو، آسانی میسر ہو۔
لہذا اس کی اجازت دے دی گئی، یعنی خشکی کے جو جانور ہیں ان کا شکار ناجائز اور ممنوع ہے، لیکن جو سمندری جانور ہیں، پانی میں رہنے والے جو جانور ہیں، ان میں ان جانوروں کا اگر شکار کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ اب کون سے جانور سمندر کے جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، کون سے مکروہ ہیں، کون سے کیا ہیں، ان کی تمام تر تفصیل فقہ کے اندر موجود ہے۔ لہذا یہ حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر وہی بیان فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، یعنی اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں کوئی حکم بیان کرتا ہے یا کوئی قانون ذکر کرتا ہے تو وہاں پر اللہ سے ڈرنے کی جو بات ہے اس کو ذکر فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کے بغیر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خوف اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھیڑ میں جب لوگوں کے درمیان ہو تو آدمی صحیح چلے، لیکن جب تنہائی میں جائے تو پھر اس حکم کی خلاف ورزی کرے۔ یا اسی طرح جو پولیس والے ہیں یا قانون کی نظروں میں ہے تو وہ سیدھا چلے، لیکن جب وہ ان لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے تو پھر وہ حکم کی خلاف ورزی کرے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور یہ سوچو اسی کے پاس تمہیں کل جمع ہونا ہے، اور یہاں جس طرح تم اس کے حکموں پر چل کر یا اس کے حکموں کی خلاف ورزی کر کے گئے ہوگے، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکموں پر چلنے والا اور پابندی سے عمل کرنے والا بنائے، اور اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔